خواب کا دودھ۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو مسجد نبوی میں محراب کے پاس ایک بزرگ آدمی کو سوتے ہوئے دیکھا۔ تھوڑی دیر میں وہ جاگ گئے اور جاگتے ہی روضہ انور کے پاس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا اور پھر مسکراتے ہوئے لوٹے۔ ایک خادم نے ان سے اس مسکراہٹ کی وجہ پوچھی تو بولے، میں سخت بھوکا تھا، اسی عالم میں میں نے روضہ انور پر حاضر ہو کر بھوک کی شکایت کی اور سو گیا۔ خواب میں میں نے حضور کو دیکھا، آپ نے مجھے ایک پیالہ دودھ کا عطا فرمایا، میں نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر اس بزرگ نے اپنی ہتھیلی پر تھوک کر دکھایا، ہم نے دیکھا کہ ہتھیلی پر واقعی دودھ ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے والا حضور ہی کو دیکھتا ہے، اور حضور کی خواب میں بھی جو عطا ہو وہ واقعی عطا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور آج بھی ویسے ہی زندہ ہیں جیسے پہلے تھے۔ خواب کی روٹی۔ حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو مجھے 5 دن کا فاقہ آ گیا۔ میں روضہ انور پر حاضر ہوا اور حضور پر سلام عرض کر کے پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر سلام عرض کیا اور پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو آپ کا مہمان ہوں اور 5 روز سے بھوکا ہوں۔ ابو الخیر کہتے ہیں کہ میں پھر ممبر کے پاس سو گیا تو خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ کے دائیں طرف حضرت صدیق اکبر اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق اور آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ حضرت علی نے مجھے آگے بڑھ کر خبردار کیا اور فرمایا، اٹھو، وہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تمہارے لیے کھانا لا رہے ہیں۔ میں اٹھا اور دیکھا کہ حضور کے ہاتھ میں روٹی ہے، وہ روٹی حضور نے مجھے عطا فرمائی۔ میں نے حضور کی پیشانی انور کو بوسہ دے کر وہ روٹی لے لی اور کھانے لگا۔ آدھی کھا چکا تو میری آنکھ کھل گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال شریف کے بعد بھی قاسم رزق اللہ ہیں اور محتاجوں کے لیے داتا ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگان دین اپنی تکالیف و شکالات بارگاہ نبوی میں پیش کیا کرتے تھے، اور حضور وصال کے بعد بھی اپنے غلاموں کی فریاد رسی فرماتے ہیں۔ شاہ روم کا قیدی۔ اندلس کے ایک مرد صالح کے لڑکے کو شاہ شام نے قید کر لیا۔
وہ مرد صالح فریاد کے لیے مدینہ منورہ کو چل پڑا۔ راستے میں ایک دوست ملا اور اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میرے لڑکے کو شاہ روم نے قید کر لیا ہے اور 300 روپیہ اس پر جرمانہ کر دیا ہے۔ میرے پاس اتنا روپیہ نہیں جو دے کر اسے چھڑا سکوں، اس لیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد لے کر جا رہا ہوں۔ اس دوست نے کہا مگر مدینہ منورہ پہنچنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور سے تو ہر مکان پر شفاعت کرائی جا سکتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مگر میں تو وہیں حاضر ہوں گا۔ چنانچہ مدینہ منورہ حاضر ہوا اور روضہ انور کی حاضری کے بعد اپنی حاجت عرض کی۔ پھر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو حضور نے اسے فرمایا جاؤ اپنے شہر پہنچو۔ چنانچہ وہ واپس آ گیا اور گھر آ کر دیکھا تو لڑکا گھر آ گیا تھا۔ لڑکے سے رہائی کا قصہ پوچھا تو اس نے بتایا فلاں رات مجھے اور میرے ساتھیوں کو بادشاہ نے خود ہی رہا کر دیا ہے۔ اس مرد صالح نے حساب لگایا تو یہ وہی رات تھی جس رات حضور کی زیارت ہوئی تھی اور آپ نے فرمایا تھا جاؤ اپنے شہر پہنچو۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت زدہ کی مدد فرماتے ہیں اور قبر انور میں تشریف فرما ہو کر اپنے غلاموں کی عنایت فرماتے ہیں، اور ان کے غلام کسی مکان سے بھی ان کی طرف توجہ کرے حضور کی رحمت ان کا کام کر دیتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے بزرگ بھی حضور کی بارگاہ میں فریادیں کیا کرتے تھے اور اسے کسی نے بھی شرک نہیں کہا۔ قاتل کی رہائی۔ بغداد کے حاکم ابراہیم بن اسحاق نے ایک رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور نے اسے فرمایا قاتل کو رہا کر دو۔ یہ حکم سن کر حاکم بغداد کانپتا ہوا اٹھا اور ماتحت سے پوچھا کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جو قاتل ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، ایک ایسا شخص بھی ہے جس پر قتل کا الزام ہے۔ حاکم بغداد نے کہا اسے میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اسے لایا گیا۔ حاکم بغداد نے کہا سچ سچ بتاؤ واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا سچ کہوں گا، جھوٹ ہرگز نہ کہوں گا۔ بات یہ ہوئی کہ ہم چند آدمی مل کر عیاشی و بدمعاشی کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کو ہم نے مقرر کر رکھا تھا جو ہر رات کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی عورت لے آتی تھی۔ ایک رات وہ ایک ایسی عورت کو لائی جس نے میری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بات یہ ہوئی کہ وہ نوارد عورت ہمارے سامنے آئی تو چینخ مار کر بے ہوش ہو گئیں۔ میں نے اسے اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں لا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی اور جب وہ ہوش میں آ گئی تو اسے چیختے اور بے ہوش ہو جانے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی اے نوجوان، میرے حق میں اللہ سے ڈر، یہ بڑھیا تو مجھے بہانے اس جگہ لے آئی ہے
دیکھ میں ایک شریف عورت ہوں اور سیدہ ہوں، میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ماں میری فاطمۃ زہرا ہے۔ خبردار اس نسبت کا خیال رکھ اور میری طرف بدنگاہی سے نہ دیکھتا۔ میں نے جب اس کی پاک عورت سے جو سیدہ تھی یہ بات سنی تو لرز گیا اور اپنے دوستوں کے پاس آ کر ان سے حقیقت حال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اگر عاقبت کی خیر چاہتے ہو تو اس مکرمہ معجمہ خاتون کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ میرے دوستوں نے میرے اس واج سے یہ سمجھا کہ شاید ان کو ہٹا کر تنہا ہی ارکاب گناہ کرنا چاہتا ہوں اور اس سے دھوکہ کر رہا ہوں۔ اس خیال سے وہ مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ میں نے کہا کہ میں تم لوگوں کی کسی صورت میں امر شفیع کی اجازت نہ دوں گا، لڑوں گا مر جاؤں گا، مگر اس سیدہ کی طرف بدنگاہی منظور نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ مجھ پر جھپٹ پڑے اور مجھے ان کے حملے سے ایک شدید زخم بھی آ گیا اور اسی اسپا میں ایک شخص جو سیدہ کے کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا میرے روکنے پر مجھ پر حملہ آور ہوا تو میں نے بھی چھری سے اس پر حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ پھر اس سیدہ کو اپنی حفاظت میں لے کر باہر نکالا تو شور مچ گیا۔ چھری میرے ہاتھ میں تھی، میں پکڑا گیا اور آج یہ بیان دے رہا ہوں کہ حاکم بغداد نے کہا جاؤ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رہا کیا جاتا ہے۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر نیک و بد آدمی اور ہر نیک عمل کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی نسبت کے لحاظ و ادب سے آدمی کا انجام اچھا ہوتا ہے، لہٰذا ہر اس چیز کا دل میں ادب و احترام رکھنا چاہیے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو۔